جس پہ تمام صحابہ نے پھر زور لگا دیا کہ بھی بار بار اب ہم حضور کو تو تکلیف نہ دیں، لیکن جو ہے خدا کی شان ہے کہ وہ پتھر بھی نہیں ٹوٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخندق صخرۃ، ایک بڑا شدید صخرہ، بہت بڑا صخرہ، اور حضور اگر ہماری پوری خندق مثلا 4 میل ہم نے کھدائی کر لی ہے اور درمیان میں ایک ٹکڑا رہ جائے تو وہ تو خطرہ ہے نا، اسی سے دشمن عبور کر سکتے، کامیاب تو تب ہوں گے ہم جبکہ کھدائی ہماری مکمل ہو۔ اب جب وہ پتھر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، آپ نے پھر اپنے ہاتھ مبارک میں کدال پکڑی اور فرمایا اللہ اکبر، آپ نے ضرب ماری اس پتھر پہ۔ صحابہ کہتے ہیں اس سے ایسا نور نکلا کہ پورا خندق کا ماحول جو تھا وہ روشن، ایسے معلوم ہو جیسے اس کے اندر سے آگ نکلی ہے یا روشنی نکلی ہے یا لائٹ نکلی ہے۔ بعد نے تو یہ سمجھا کہ پتھر پہ جب لوہا لگتا ہے تو ایسی کوئی چنگاری نکلتی ہے، لیکن ایسی چنگاری تو نہیں ہوتی کہ پوری خندق روشن ہو جائے، پورا ماحول روشن ہو جائے، پورا علاقہ روشن۔ حضور نے دوسری ضرب ماری تو دوسری روشنی، اور فرمایا اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں فصرخ رسول، حضور نے پوری آواز سے کہا اللہ اکبر۔ آپ نے پھر تیسری ضرب ماری، اس سے پھر روشنی نکال، اللہ اکبر، اور رضا رضا۔ صحابہ نے کہا حضور ہمیں سمجھ نہیں آئی، ایک تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اتنی بلند آواز سے تو آپ نے کبھی بھی اللہ اکبر نہیں کہا، اور ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ چلو پتھر پہ لوہا لگے تو اس سے کوئی نہ کوئی روشنی نکل آتی ہے، چنگاریاں پھوٹ پڑتی ہیں، لیکن اتنی بڑی روشنی کہ پورے خندق کا علاقہ روشن ہو جائے، پورے لوگ حیران ہو جائیں، یہ کیا بات؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی ضرب ماری تو اس روشنی میں اللہ نے مجھے روم کا علاقہ دکھلایا اور اشارہ ملا کہ محمد پاک تیرے صحابہ اور تیری اسلام کی فوج تو روم بھی فتح کرے گی۔ وہ پورا علاقہ دکھلایا گیا مجھے روم کا کہ وہاں تک میرا اسلام جائے گا۔ جب میں نے دوسری ضرب ماری تو اللہ نے مدائن فارس کا علاقہ دکھایا کہ میرا مدنی یہ بھی تمہارے زیر نظر۔ جب میں نے تیسری ضرب ماری تو مجھے سنا اور یمن کا علاقہ دکھایا گیا کہ یہ بھی اسلام کے۔ صحابہ کھڑے ہیں کہتے ہیں صدق کہ اب حالانکہ دیکھیں کہ حالات یہ ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے جان بچانے کے لیے، لیکن وہ اللہ کا نبی خبر یہ دے رہے ہیں کہ سپر پاور ختم ہو جائے، خبر یہ دے رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اسلام یہاں پہنچے گا وہ علاقہ بھی ہم فتح کریں گے۔ یہ باتیں صرف ایمان والے کے دل میں یقین بن سکتی تھیں، کسی دشمن کے دل میں تو یقین نہیں بن سکتی۔ وہ اس طرح ایک لطیفہ بھی ہوا اس دفعہ امریکہ کے سفر میں، جب ہم گئے تھے، ایک حدیث مبارک میں یعنی آپ حیران ہوں گے، ایک حدیث مبارک میں لفظ ہیں باقاعدہ کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیت الابیض کو فتح کریں، وائٹ ہاؤس۔ بیت الابیض کا کیا معنی؟ تو حضور کا فرمان ہے۔ میں نے کہا امریکہ والوں کا، میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں اللہ میں اس لیے تو میں نہیں لے آیا یہاں، ورنہ ہمارا کیا تعلق تھا کہ ہم وائٹ ہاؤس دیکھنے کے لیے آتے، ہم مولویوں کا کیا کام وائٹ ہاؤس سے؟ تو ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث ہمارے ذہنوں میں ہو اور اسلام ہمیں بتا رہا ہو کہ آپ ہم پہنچ سکتے ہیں تو اسلام کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے، کون سی مشکل بات۔ گو بعض علماء نے کہا کہ وہ بیت الابیض سے مراد فارس تھا، کوئی کہتے ہیں روم تھا، کوئی کہتے ہیں کچھ تھا، لیکن ان کا مجھے دکھائیں ان کے محاورات میں کسی محل کا نام بیت الابیض ہو۔ بھائی وہ ان کا کوئی کسرا کے نام پہ محل ہوگا، کوئی ہرقل کے نام پہ محل ہوگا، کوئی فارس کے نام پہ محل ہوگا، بیت الابیض کیسے آ گیا آخر حدیث میں؟ اسی طرح ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں واضح حضور نے فرمایا کہ پانی پہ جنگ ہوگی۔ اب ساری دنیا کہہ رہی ہے نا کہ آنے والی جنگیں جو ہیں وہ آبی وسائل پہ ہوں گی، پانی پہ جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں پانی پہ لڑی جائیں گی۔ حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا، 1400 سال پہلے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر ہم اپنے راستے سے دوسری طرف چلے جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جن کے دل میں ایمان ہو وہ تو فوراً کہہ دیتے تھے نا کہ سادہ کا رسول، تو یہ حضور نے جو فرمایا سچ۔ ورنہ اللہ کا نبی یہاں کھڑے ہو کر اس روشنی میں اللہ اگر ان کو فارس دکھا سکتے ہیں، روم دکھا سکتے ہیں، یمن دکھا سکتے ہیں،
تو ایک وقت آئے گا جیسے حضور فرما رہے ہیں کہ یقیناً لیکن ان حالات میں پیشین گوئی ہو اور اس پر ایمان لانا بھی تو بڑے ایمان کا مسئلہ تھا. اچھا، اور جو منافق تھے مدینہ منورہ میں وہ بھی خندق کھدائی میں آگے جاتے تھے. وہ تھوڑا سا 15-20 منٹ کام کیا پھر بہانہ بنا کے جی مجھے پیٹ میں درد ہے، جیسے نالائق طالب علم کرتے مدرسے میں آ جاتے ہیں، حاضری بھی لگوا لیتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد ان کو پیٹ میں تکلیف شروع ہو جاتی. یا جیسے ہمارے نالائق مسلمان اکثر رمضان شریف میں بیمار ہو جاتے ہیں تاکہ روزہ نہ رکھنا پڑے. بیمار کے لیے گنجائش ہے نا کہ روزہ قضا کر. تو بہرحال یہ ہے